جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصروف دنیا میں ہلچل مچی، کورونا کی شکل میں ایک وبا آئی اور پوری دنیا معطل ہو کر رہ گئی۔ اچانک ایک وبا نے دنیا کو اس طرح لپیٹا کہ جمع قدم اکھڑ گئے، زوراور گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ جدید سائنسی ٹیکنالوجی سے آراستہ اقوام کی چیخیں بھی دور دور تک سنائی دینے لگیں۔ انسان کی خدا سے بغاوت تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ خدا کی اس وسیع کائنات کے سامنے اس زمین کی حیثیت کیا؟ زمین، سورج، چاند کیا؟ اربوں خربوں کا کشائیں، ہوا، پانی، روشنی اور جس چیز کا بھی آپ نام لیں سب خدا کے غلام ہیں، اور انسان بھی، جی ہاں انسان بھی خدا کے غلام کی حیثیت سے پیدا ہوا ہے۔ ذرا سوچئے، جب اس کائنات کے سامنے زمین کی حیثیت ایک ذرے سے زیادہ نہیں تو انسان کی بھلا کیا اوقات؟ گرم ہوا کا ایک جھونکا سب کو جھلسا دینے کے لیے کافی ہے، سرد ہوا کی ایک لہر سب کا لہو جما دینے کے لیے کافی ہے۔ اگر انسان اس زمین پر امن، سکون اور خوشحالی چاہتا ہے تو اس کے لیے صحیح طرز عمل اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اپنی اطاعت اور بندگی کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اور اپنی زندگی کا ضابطہ و قانون خود بنانے یا دوسروں سے لینے کے بجائے اس سے لے، اور خدا کو اس طرح مانے کہ ہم اس کے سوا کسی کے بندے نہیں، اور اس کے قانون کے خلاف کسی کو ہم پر حکم چلانے کا حق نہیں۔ ہمارا سر اس کے سوا کسی کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنا ہے۔ ہماری تقدیر بنانے اور بگاڑنے والا صرف وہی ہے۔ ہمارا جینا اور مرنا اس کے اختیار میں ہے۔ وہ جس وقت چاہے ہمیں موت دے سکتا ہے اور جس وقت تک چاہے ہمیں زندہ رکھ سکتا ہے۔ اس کی طرف سے موت آئے تو دنیا کی کوئی طاقت بچانے والی نہیں، اور وہ زندگی عطا کرے تو دنیا کی کوئی طاقت ہلاک کر دینے والی نہیں۔ جو وہ دینا چاہے کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور جو نہ دینا چاہے کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ پھر سوال یہ ہے کہ انسانوں کے مابین فرق مراتب کیوں، اور مصائب و آلام کا بوجھ صرف بیچارے مسلمانوں کے کاندھوں پر کیوں؟ اس کا جواب یوں ہے کہ اس زمین پر بسنے والے تمام انسان خدا کی نظر میں برابر ہیں۔ کوئی بھی فضیلت کا تاج پہن کر پیدا نہیں ہوا، اور نہ کوئی اپنے ماتھے پر ذلت کا داغ لے کر آیا ہے۔ فضیلت اگر حاصل ہے تو صرف اسے جس نے اپنا جوہر انسانیت کھو نہ دیا ہو، اور وہ ہے اللہ پر ایمان اور اعمال صالحہ۔ انسان کو اس دنیا میں جو کچھ مال و اسباب ملتے ہیں امتحان کے لیے ملتے ہیں، نہ کہ انعام کے طور پر۔ اسی طرح انسان کو کسی چیز سے محروم کیا جاتا ہے تو وہ بھی امتحان کے طور پر، نہ کہ سزا کے طور پر۔ جزا و سزا کے لیے اللہ نے ایک اور جہاں بنایا ہے جسے ہم آخرت کہتے ہیں۔ جس طرح کسی انسان کو کچھ دے کر اور کسی کو نہ دے کر آزمایا جاتا ہے، اسی طرح آج بھی انسانوں کو مختلف حالات میں قوت و اقتدار دے کر آزمایا جا رہا ہے۔ جو لوگ انصاف اور رحم و کرم سے کام لیتے ہیں اور اپنی ذات سے آگے دوسروں کے لیے سوچتے ہیں اور دیانتدار ہوتے ہیں، کامیاب انسان کہلاتے ہیں۔ انسان کو دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے جس ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہے، اور اپنے اخلاق، تہذیب، معاشرت اور تمدن کو صحیح بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے جن اصولوں کا وہ محتاج ہے، ان سب کے لیے اسے صرف اللہ رب العالمین کو اپنا رہنما تسلیم کرنا چاہیے، اور صرف اسی کی ہدایت کی پیروی کرنی چاہیے جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعہ بھیجی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے رہنما کی طرف ہدایت کے لیے رجوع کرنا اور اپنے آپ کو اس کی رہنمائی کے حوالے کر دینا مسلمانوں کے لیے بنیادی طور پر ایک غلط طریقہ کار ہے، جس کا نتیجہ ہمیشہ تباہی کی صورت میں نکلا ہے اور ہمیشہ تباہی کی صورت میں نکلے گا۔ تمہاری عبرت کے لیے ان قوموں کی مثالیں موجود ہیں جو خدا کی ہدایت سے منحرف ہو کر انسانوں اور شیطانوں کی رہنمائی میں چلیں، اور آخرکار اس قدر بگڑیں کہ زمین پر ان کا وجود ایک ناقابل برداشت لعنت بن گیا، اور خدا کے عذاب نے آ کر ان کی نجاست سے دنیا کو پاک کیا۔ موت سے قبل یہ ابتلا و آزمائش جو مسلمانوں پر آتی ہیں، اللہ کی ناراضگی کا اعلان اور توبہ کے ساتھ رجوع الی اللہ کی ترغیب ہے۔ آپ کو 1000 بار سنایا اور بتایا جاتا رہا ہے کہ نکاح و طلاق کے مسائل، خوشیوں کے مواقع کی فضول خرچیاں اور اس کی تنبیہات، اور فیصلوں میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا،
اور انسانی رشتوں اور تعلقات کو اپنے فیصلوں کی راہ میں حائل نہ ہونے دینا، اور اپنی کاروباری زندگی میں حرام و حلال کا امتیاز کرنا اور اللہ کی خوشنودی کی خاطر حلال روزی کا اپنانا، اخلاق و حسن سلوک کی ہدایات کو ترجیحی اہمیت دینا اور حقوق کی ادائیگی میں سرگرم عمل رہنا، یہ وہ قرآنی ہدایات ہیں جو قوموں کی عزت کی ضامن بنتی ہیں، ورنہ اس سے انحراف پر رسوائی و بدنامی اور ہلاکت و بربادی قوموں کا مقدر بن جاتی ہے۔ آئیں اللہ کے حضور میں اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور احکام خداوندی کی پیروی میں اپنے ہر پرانے نظام کو جو حکم خداوندی کے خلاف ہوں چھوڑنے کا عہد کریں، تو ہماری قسمت بدل سکتی ہے۔ ان دو راہوں میں سے ایک کا انتخاب آپ کو کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں عقل سلیم اور ہدایت کا نور نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔